السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معروف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست نامہ۔ دوستو، پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتا اور عفنان اللہ کے درمیان بحث اس وقت چھڑی جب عفنان اللہ شو میں بیٹھ کر منہ پر جھوٹ بول رہا تھا اور اپنے کرپٹ اور بددیانت لیڈران کو ڈیفینڈ کر رہا تھا۔ پنجوتا صاحب، آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کیونکہ آج ہم نے دیکھا، ایک تو بالکل یہ آن دا ریکارڈ یہ بات ہونی چاہیے کہ بشرا بیگم صاحبہ وہاں پہ تشریف لے گئیں اور کچھ وہاں پہ ہجوم آیا اور اس نے نعرے بازی کی جو کہ قابل مذمت ہے۔ اس طرح کا گھیراؤ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا معاملات ہیں عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے؟ ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لیے اچھی خبر تھی آج کی؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر مسلسل نیب نے انٹروگیشن کے لیے یہ ریمانڈ کی استدعا کی اور انہیں اجازت دی گئی۔ 9 مئی کو 7 دن کا اسی طرح سے ریمانڈ دیا گیا، اور اس کے بعد جب خان صاحب سائفر کیس کے اندر گرفتار تھے تو اس کے اندر بھی اسی طرح سے غیر قانونی گرفتاری ڈالی گئی ہے، پہلے بھی 9 مئی کو اور دوسری بھی، کیونکہ نیب عدالت کے اندر جا کر یہ بیان دیتی رہی ہے کہ جو کرنٹ آرڈیننس ہے اس کے مطابق 10 دن لمیٹیشن ہے ریویژن کی۔ تو جب عدالت نے لا منسٹری سے وہ کرنٹ لا منگوایا تو اسے واضح ہو گیا کہ انہوں نے تو غلط بیانی کی ہے۔ انہوں نے پھر معذرت کی۔ نیب بار بار تاریخیں اس وجہ سے لے رہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ درمیان میں گرفتاری ہو جائے، تو پھر اس میں دوبارہ انٹروگیشن کے لیے اجازت دی گئی، پھر 2 دن کا، پھر 4 دن کا، پھر آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تو گھنٹوں گھنٹوں جا کر آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی کہ بڑی وہ چل رہی تھی کہ 11 گھنٹے نیب جو ہے وہ آئی ہے اور آپ سے سوالات کیے گئے، تو کیا سوالات ہوئے؟ انہوں نے کہا جی آتے تھے بس 10-15 منٹ جو ہے سوالات ہوتے تھے، اس کے بعد وہ گپے مارتے تھے امپریشن بار دینے کے لیے کہ جی بڑی پروسیڈنگ ہو رہی ہے، بڑے اندر شواہد نکل رہے ہیں، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے، اس لیے ٹیموں پہ ٹیمیں جو ہیں تشکیل دے کر وہاں پر جا رہی ہیں۔ تو اسی لیے خان صاحب بیسیکلی چاہتے تھے کہ جو فار ایگزامپل اگر عدالت کے اندر ایک ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے جیل کے اندر، تو اس میں ایک خفیہ طور پر ان کی گرفتاری کی گئی پہلے سائفر کیس کے اندر، اور پھر اس میں جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر جو ہے ان کی انویسٹیگیشن ہے، 11 گھنٹے کی ہم خبر پڑھ رہے تھے جو آپ نے بتا بھی دیا کہ وہ 11 گھنٹے نہیں تھے، اصل میں 11 گھنٹے نہیں تھے، اور دوسرے نمبر پر بہت وقفہ بھی، اور 10 منٹ 15 منٹ سوالات 2-4 کی، اور اس کے بعد وہ پھر گپے۔ وہ تو ہم سن رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹس بھی دکھا رہے ہیں ان کے اوپر کہ اور ٹیمیں جاتی ہیں، ایک ٹیم جاتی ہے دوسری آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے۔ ڈاکیومنٹس کیا دکھانے ہیں؟ ڈیڈ کا کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی اوریجنل کاپی دی جائے، وہ جہاں پر رجسٹرڈ ہوتی ہے وہاں پر بھی اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈاکیومنٹ اس کی کاپی بھی دے دی ہے اور اوریجنل کا بھی کہہ دیا، اور ہم مان رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو آپ نے بنایا اس کے اندر 190 ملین جو پاؤنڈ ہے جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، اور القادر جو ٹرسٹ ہے اس کے اندر ہم ایز ٹرسٹی، میں اور بی جو ہیں وہ ٹرسٹی تھے، تو میرا تو کوئی بینیفٹ نہیں، اور سپریم کورٹ نے بھی جب فیصلہ کر دیا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے حکومت کو دے دی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ سپریم کورٹ کے پاس آئے، ان کے پاس ان کا کوئی تعلق ان کے اس رقم کے ساتھ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عفنان اللہ صاحب یہ سوال جو ہے آپ کی جماعت تو خود نواز شریف صاحب بھگت رہے ہیں اس وقت نیب کی، آج ہم پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے کہ نیب نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور کیس ہے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم وہ بھی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں ان کے اوپر۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم القادر ٹرسٹ کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب یہی عدالتیں پاناما کے اوپر، میاں نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر، اور جب میاں نواز صاحب کو صدارت سے ہٹایا پارٹی کی، اس کے اوپر جب فیصلے دیے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھیں جی کتنی زبردست کیا کہتے ہیں فیصلے آئے ہیں، یہ جو ہے بڑا زبردست کام ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس جو ہے جس میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر اس طرح بنا کے جو ہے وہ فیصلے لیے گئے، آج جو ہے وہی نظام اب یہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آ گیا۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے خلاف تو کنکوکٹڈ کیسز بنائے گئے تھے، تو وہ بھی ہم نے نہیں، لیکن ہم نے وہ کیسز فیس کیے نا۔ مگر دیکھیں نا، نیب تو استعمال ہوتا رہا ہے نا عفنان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہوتا رہا ہے، تو پھر کیسے اس پہ کوئی ٹرسٹ کرے؟ آج آپ کے کیس میں دیکھیں نا، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا، وہ تو غلط ہوا۔ آج بی بی صاحبہ کے اوپر پہلے یہ تہمتیں لگاتے ہیں، 4-5 لوگ تھے، اگر آپ ان کو کہیں کرائے کے لوگ لائے ہوئے تھے نا، اور انہوں نے ہی کیسز کروائے ہیں، قابل مذمت ہے تو مذمت کرتے ہیں نا۔ عزت والا کیس بھی انہوں نے کروایا ہوا ہے، میڈیا ٹرائل ہر جگہ کے اوپر کرتے ہیں، جتنے مقدمات انہوں نے بنائے ہیں کبھی کوئی کاش کہ یہ میڈیا ٹرائل نہ ہو۔ صحیح بات، 9 مئی بھی ہم نے کیا تھا، 9 مئی بھی ہم نے بتا رہے ہیں اس کے لیے 9 مئی آپ جواب دیجیے گا، لیکن نہیں عفنان پہلے تو آپ مذمت کریں نا جو آپ ان کی اہلیہ کے ساتھ۔ میں مذمت کرتا ہوں جی اس کے اوپر، اور ہم میڈیا ٹرائل کی بھی کیوں روڈ کے اوپر جو ہے میڈیا ٹرائل کر جو ہے وہ اس طرح کریں، یہ جاتی ہے۔ میں لیکن ایک بات اس کو واضح کر، دیکھیں
مسلم لیگ نون نے کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ نہیں کیا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ کیا, ہم نے مولا بخش صاحب. اچھا میری گزارش سنیں. بات یہ ہے کہ ہم آج 144 نافذ تھی شاہراہ دستور پہ. نہیں آج کدھر ہونی تھی, 144 تو نافذ نہیں تھی, لیکن میری گزارش آپ سن لیں. میں ادھر ہی تھا نا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کوئی جو ہے وہ جج کو گالیاں نہیں دی گئی, صحیح ہے نا. کوئی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں کر دیں گے. میری گزارش نہیں ادھر نواز شریف پنجوتا صاحب, میری گزارش سن لیں پھر, ورنہ پھر آپ بولیں گے میں بولوں گا, بات نہیں ہو پائے گی. بات یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ عدالت میں کھڑے ہو کے گالیاں نہیں دیا جج کو. آپ ان کی ہیئرنگ ہے جس پہ جج کو گالیاں دے رہی ہے, تو اس کے بعد ان کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی یار آپ میری بات سن لیں. میں ایڈریس پر میں نے کیا تو پھر آپ سے بات نہیں ہوگی. چلے کیوں نہیں بات ہوگی, بات کروں گا میں. آپ کے بولیں گے تو پھر میں بولوں گا. میں بول رہا تھا آپ نے اسٹارٹ کیا تو کیا ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ ان کی بھی تو آج لیڈرشپ گئی تھی اور بہت سارے لوگ گئے, عدالت نے کہہ دیا 50 لوگ آئندہ آئیں گے. پہلی بار دیکھا ہوں, خوش ہو رہا ہوں کہ آپ وہ آئے ہیں جو مداخلت نہیں کریں گے, لیکن بابا آپ بھی ویسے ہی. اچھا نہیں چلے نہیں ایسا میں تو چپ کر کے دونوں کو سنتا رہا ہوں. چلے میرا ٹائم اس میں میری باری آ گئی, میں بات کروں. ٹھیک درمیان میں آپ بھی بولے ہیں, یہ بھی جب بات کی انہوں نے بھی بولا ہے, ٹھیک ہے, بڑے دوسرے سے بولے, میرے بولے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ نہ چلے, اب سب بولنا بند کر دیں. جی جس کا جواب ہے وہ دے. جی یہ کنڈکٹ جو ہے اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ بڑی اچھی ٹریٹمنٹ دی جائے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, ہم نے مگر پابندی تو نہیں لگنی سر, جلسے جلوس پہ پابندی آئین کے خلاف ورزی ہے, وہ کیسے آپ لگا سکتے ہیں؟ میری گزارش سنیں, ہم نے تو لگائی نہیں, ہمارے پاس تو حکومت ہے ہی نہیں نا. حکومت 16 مہینوں میں لگائی. یار آپ پھر بیچ میں بول, میں یہ کہہ رہا ہوں, کیا کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی. ان کے اوپر پابندیاں جو لگی ہیں وہ 9 مئی کے بعد لگی. دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. عمران خان پر جو کیس بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے اور بدنیتی پر مبنی ہیں, جبکہ اس کے مقابلے میں نواز شریف پر جو کیس بنائے گئے ہیں وہ بالکل اصلی اور جینون ہے. لیکن اس بگوڑے کو اس لیے ریلیف دیا جا رہا ہے کیونکہ سہولت کاروں کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے. اور جبکہ عمران خان پر کیس میرٹ پر نہ ہونے کے باوجود اس کو جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے اور اس کی پرسنل لائف کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے میں انصاف اور عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور نواز شریف کو لاڈلا اس لیے بنایا جا رہا ہے, اس کے جو بولتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ہر بات اور ان کا ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں, ایک دن وقت آئے گا جب انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کس کی سہولت کاری کر رہا تھا اور کون کتنا جھوٹ بول رہا تھا. دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے یہ کتنے دن اور چلے گا؟ کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.